امام حسین جب مکہ المکرمہ سے نکلے، اس کی وجہ آپ پھر کربلا میں گئے اور یہ سارا معاملہ ہوا، تو آپ کی یہ خوبی بیان کی ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ جب تک حق موجود تھا امام حسین خاموش رہے، آپ تابع داری میں رہے، آپ نے کوئی اعلان نہیں کیا، آپ نے کسی بھی عزم کا اظہار نہیں کیا۔ تو یہ داتا صاحب کے لفظ میں فرماتے ہیں کہ جب تک حق ظاہر و غالب رہا آپ حق کے فرما بردار رہے، اور جب حق مغلوب و مفقود ہوا تو تلوار کھینچ کے میدان میں آ گئے۔ ایک لائن کے اندر داتا صاحب نے ہمیں جو درس دیا ہے، فرمایا کوئی امام ہے، قوم کا رہنما ہے، کوئی لیڈر ہے، سیاسی ہو، مذہبی ہو، جب تک وہ حق کے ساتھ ہے اس کی فرما برداری کرو، لیکن جب حق کو چھوڑ دے تو امام حسین کا طریقہ یہ ہے کہ تلوار کھینچ کے میدان میں آ جاؤ۔ ایسے حاکم کے خلاف، ایسے بادشاہ کے خلاف کہ جو کفر کا رسیا بن جائے اور لوگوں کو حرام اور حلال کے درمیان فرق کرنا کو بھلا دے، ایسا حاکم جب اپنی ان خرافات کو پھیلا رہا ہو، فرمایا کہ امام حسین کی غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اس کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ جو قوم کو جگاتا ہے، قوم کو اچھائی کی دعوت دیتا ہے، لوگ اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ کوفہ کے اندر جب ابن زیاد نے اپنا تسلط جمایا، یزید کو پتہ تھا کہ نعمان بن بشیر نے میری بات نہیں سنی، تو اس نے گورنر اسے بنا دیا کہ جو گورنری کے لالچ میں میری ہر بات مانے گا۔ امام حسین نے اس سے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو، جو وہاں پر کوفیوں کا سالار تھا، آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، یا مجھے واپس مدینہ شریف جانے دو، میں وہیں رہتا ہوں، زندگی وہاں گزار لیتا ہوں، یا مجھے سرحد پہ جانے دو، میں وہاں جا کے جہاد کرتا ہوں اسلام کے لیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس سے جا کے خود بات کرتا ہوں، آمنے سامنے بات کرتا ہوں۔ لیکن اسے آرڈر تھا اب عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے۔ ابن زیاد کہتا تھا کہ میں نے اب یزید کو راضی کرنا ہے، میں نے، وہ حاکم ہے تو اب حاکم کی چاپلوسی کرنی ہے۔ تو انہوں نے پیغام ہی آپ کا نہیں پہنچنے دیا اور امام حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا۔ ایسے بدبخت، یعنی آج کل یہ ایک فارمولہ ہے کہ لوگوں کو لالچ دے کے اپنے ساتھ لگا لو تاکہ حق والوں کے ساتھ کوئی کھڑا ہی نہ ہو۔ تو امام حسین کا کیا طریقہ رہا؟ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ جب حق مغلوب ہو گیا، مفقود ہو گیا، تو امام حسین تلوار کھینچ کے میدان میں نکل آئے۔ اور جب دربار یزید میں حضرت امام زین العابدین تشریف فرما ہوئے تو آپ کا ایک جملہ تھا جو آپ نے وہاں پہ ارشاد فرمایا۔ آج کل جو لوگ ہیں جو محبت حسین میں، محبت اہل بیت میں خرافات کرتے ہیں، ان کے لیے صرف امام زین العابدین کا جملہ میں عرض کروں گا کہ جو کربلا کے عینی شاہد ہیں، انہوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ دربار یزید میں گئے تو آپ سے پوچھا گیا، یزید نے پوچھا، کہنے لگا کہ اے علی کے گھر والو، اے رحمت والو، بتاؤ کس حال میں ہو؟ تو امام زین العابدین کا یہ ایک جملہ حسینیوں کے لیے کافی ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم نے صرف سینہ پیٹنا ہے تو محبت اہل بیت کا اظہار ہوگا، جو کہتے ہیں کہ ہم نے ننگے پاؤں 10 دن رہنا ہے تو محبت کا اظہار ہوگا، جو کہتے ہیں ہم نے سوگ میں کالا لباس پہننا ہے تو محبت کا اظہار ہوگا، جو کہتے ہیں ہم نے رو رو کے اپنی محبت کو دکھانا ہے تو پھر محبت ثابت ہوگی۔ یہ جو ہم نے اپنی طرف سے خرافات گھڑ لی ہیں، ان کے مقابلے میں امام زین العابدین جب یزید کے سامنے گئے تو آپ نے فرمایا، ہماری حالت اپنی قوم کے ہاتھوں ایسی ہے جیسے حضرت موسیٰ کی قوم کی حالت فرعونیوں کی طرف سے تھی۔ جو سلوک فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا تھا، بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا، آج ہماری قوم نے بھی ہمارے ساتھ وہی سلوک کیا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ ہم خدا کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں، اتنی آزمائش کے باوجود بھی اللہ کی نعمتوں کو نہیں بھلایا۔
ہمارا تو حال یہ ہے نا، ایک مشکل آتی ہے ہم ساری نعمتیں بھول جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کبھی کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں، سارے دکھ میرے لیے رہ گئے ہیں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ہم خدا کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی دی ہوئی مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں۔ ایک جملے کے اندر آپ نے سارے تقوی کو سمو کے رکھ دیا۔ خوشی ہو، نعمتیں ملیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن جب مصیبت آ جائے تو پھر اس پہ صبر بھی کرو۔ واصف علی واصف نے کہا تھا کہ جس طرح تم نعمت ملنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہو، اسی طرح مصیبت آنے پر صبر بھی کیا کرو کہ جس رب نے تمہیں خوشی دی تھی اسی رب نے تمہیں اس آزمائش کے اندر مبتلا کیا ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ اب مصیبت ہے، اب آزمائش ہے، یہ دیکھو کہ یہ آزمائش اسی کی طرف سے ہے جس کی طرف سے کل خوشی ملی تھی۔ مثال آپ اسی سے سمجھ لیں، سلطان محمود غزنوی کا جو وزیر تھا ایاز غلام تھا، محمود غزنوی نے اپنے کچھ وزراء کو اکٹھا کیا، خربوزہ اس کے پاس تھا، اس کی کچھ قاشیں بنائیں اور سارے وزراء کو وہ خربوزہ کھانے کے لیے دے دیا۔ سب نے پکڑا، خربوزہ کڑوا تھا، اسی میں آزمائش تھی، ایک امتحان تھا۔ سب نے جب چکھا ذائقے کے اندر کرواہٹ ہے تو سب نے پھینک دیا، ایاز نے خاموشی کے ساتھ کھا لیا۔ سلطان کو محبت بھی ایاز کے ساتھ تھی، قریبی بھی تھا، غلام سے وزیر بنایا تھا، تو سب نے پھینک دیا۔ تو سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ ایاز کیا معاملہ ہے، سب نے پھینک دیا ہے، کیا تمہارا حصہ کڑوا نہیں ہے؟ تمہاری جو قاش ہے یہ کڑوی نہیں ہے؟ کہنے لگا یہ بھی کڑوا ہے۔ تو سلطان نے پوچھا پھر سب نے پھینک دیا ہے، تم نے کیوں نہیں پھینکا؟ تو ایاز نے کہا کہ یہ اگرچہ کڑوا پھل ہے لیکن مجھے ان ہاتھوں سے ملا ہے جن ہاتھوں سے کل تک میں نے بڑے بڑے میٹھے پھل کھائے ہیں، جن ہاتھوں سے مجھے بڑی نعمتیں کھانا نصیب ہوئی ہیں، تو آج اگر ایک کڑوی چیز اگر کھانے کے لیے مل گئی ہے تو میں اسے پھینک کے ناشکری کیوں کروں؟ میں احسان فراموش کیوں بن جاؤں؟ مجھے اس ایک کڑوے پھل نے، ایک کڑوے ٹکڑے نے اپنی وہ میٹھی نعمتیں نہیں بھلائیں۔ انسان کو یہ ہونا چاہیے، یہی درس کربلا ہے۔ آج ننگے سر عورتیں جاتی ہیں اور جا کے کہتی ہیں ہم بی بی زینب کی چادر پہ رونے کے لیے آئی ہیں، بی بی زینب کی چادر پہ ماتم کرنے کے لیے آئی ہیں، سر پہ چادر ہی کوئی نہیں۔ کربلا کے میدان میں سارے رشتہ دار شہید ہو گئے، حضرت سیدہ زینب کے بیٹے اون و محمد شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گئے، بھتیجے شہید ہو گئے، لیکن آپ کے سر سے چادر نہیں اتری۔ یہی کربلا کا درس ہے۔ کتنا ہی بڑا آزمائش والا مرحلہ آ جائے، عورتوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ سر سے چادر نہیں اتارنی، مردوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ صبر کا دامن نہیں چھوڑ۔ اصل جو پیغام تھا وہ ہم چھوڑے بیٹھے۔ ہمارا تو یہ ذہن ہے، سبیل لگا لی تو میں حسینی ہوں، لنگر پکا لیا تو میں حسینی ہوں۔ امام حسین کے ایصال ثواب کے لیے سبیل لگانا یہ بالکل جائز ہے، دلیل بخاری کے اندر موجود ہے کہ آپ سبیل لگا سکتے ہیں، لوگوں کو پانی پلا سکتے ہیں، اجر کا کام ہے۔ امام حسین کے ایصال ثواب کے لیے، شہداء کربلا کے ایصال ثواب کے لیے لوگوں کو لنگر کھلائیں، آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن کوئی بندہ یہ کہے کہ کرتوت میرے سارے وہی ہوں لیکن میں صرف لنگر پکا کے دیگ پکا کے حسینی بن جاؤں، تو وہ اس طرح حسینیت نہیں ملے گی۔ تو کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ سفید لباس کو سیاہ لباس کے اندر بدلنے کا نام حسینیت نہیں ہے، سیاہ کردار کو سفید کردار میں بدلنے کا نام حسینیت ہے۔ اپنے کردار کو بدلو، لباس نہ بدلو۔ لباس بدلنے سے کوئی حسینی نہیں بن جاتا، کردار بدلنے سے کوئی حسینی بنے گا۔ کردار بدلنے کی ضرورت ہے لیکن ہم کردار کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ امام حسین نے اگر ہم سے پوچھ لیا کہ بتاؤ تمہارے اندر جو خصلتیں ہیں وہ یزیدیوں والی ہیں یا میرے والی ہیں، نام ہم لیتے ہیں حسینیت کا، کیا ہمارا انداز، ہمارا طرز زندگی حسینیوں والا ہے کہ یزیدیوں والا ہے؟ یہ ہم نے سوچنا ہے۔ دیکھو وہ امام تشنہ لب کیسے تھے عاشق نماز، تیغ تھی حلق پر رواں، سر تھا جھکا نماز میں۔ بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، اب آخری وقت آیا تو آپ کا سر سجدے میں تھا جب آپ کو شہید کیا گیا۔
ہمارا سر کب سجدے میں جائے گا؟ ہم نے سجدہ کب کرنا ہے؟ ہم کب عاشق نماز بنیں گے؟ حسینیت صرف نام کی رہ گئی ہے۔ امام حسین کے ساتھ جو رفقات تھے انہوں نے اپنے کردار سے بتایا کہ ہم حسینی ہیں۔ ہم نام لے کے کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، کیونکہ ہمیں بتانا پڑتا ہے۔ اصل معاملہ ہی یہی ہے کہ ہمارے کردار سے نہیں پتہ چلتا کہ ہم حسینی ہیں۔ محبت ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارا کردار بتائے کہ یہ حسینی ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی یزیدیوں والی خصلت نہیں پائی جاتی۔ نعت پڑھنا محبت رسول کا تقاضا ہے، لیکن یہ محبت رسول کا معیار نہیں ہے۔ منقبت پڑھنا محبت حسین کا تقاضا ہے، ایک علامت ہے، لیکن یہ معیار نہیں ہے محبت حسین کا۔ ہم نعرہ لگائیں، ہم منقبت پڑھیں، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جہاں بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، لیکن جب ہم اپنے کریکٹر کو دیکھیں، کیا ہمارا کریکٹر بھی حسینی ہے؟ کیا ہمارا کردار بھی حسینی ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد پایا جاتا ہے۔ ہم یزیدی کردار کے اوپر حسینی لیبل لگاتے ہیں، ہم حسینی ہیں۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم امام حسین کا وہ جو درس ہے صبر کا، وہ امتحان میں ثابت قدم رہنے کا، اس درس کو اپنائیں۔ امام حسین کی زندگی ہے 56 سال، جب آپ شہید ہوئے 56 سال آپ کی عمر تھی۔ ہماری محبت حسین یہی ہے کہ ہم نے صرف کربلا روانگی، کربلا کا مارکا، کربلا سے کوفہ، یہ 3 چیزیں بیان کر کے سن کے ہم کہتے ہیں کہ ہم حسینی بن گئے ہیں۔ امام حسین کی 56 سال کی زندگی کس نے بیان کرنی ہے؟ وہ یزیدیوں نے بیان کرنی ہے؟ امام حسین کی 56 سالہ زندگی بیان کر کے اس پہ عمل یزیدیوں نے کرنا ہے کہ حسینیوں نے کرنا ہے؟ اگر ہم حسینی ہیں تو ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، بیان ہم نے کرنا ہے، سننا ہم نے ہے، عمل ہم نے کرنا ہے۔ تو یہ ایک میں نے لاجک آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ صرف 10 دنوں کے حسینی بننا چاہتے ہیں، نام کے حسینی بننا چاہتے ہیں، یا کردار کے حسینی بننا چاہتے ہیں۔ اور اگر کوئی کردار کا حسینی بن جائے، اس کی دنیا بھی سنور گئی، اس کی آخرت بھی سنور گئی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کردار بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔